السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر محمود کیانی صاحب، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ کیانی صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ عملی سیاست کا جب پارٹی بنی، جب پی ایم نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا 96 میں، تو پنڈی میں وہ میرے گھر تشریف لائے جون میں، اور بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب تقریباً 24 سال مکمل ہو گئے اور 25واں سال شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی میں دوسری پارٹیوں کی نسبت کیا چیز منفرد دیکھی؟ دیکھیں، کوئی بھی پارٹی ہو نا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جب میرا جو پہلا دن بھی یہی سوچ تھی کہ جو لیڈرشپ ہے نا، اس کو آنیسٹ، دلیر اور کمیٹڈ ہونا چاہیے عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، لائلٹی ٹو دا کنٹری، اور وہ بندے کے اندر اپنا جو ایک اس کا ہے بیک گراؤنڈ، وہ ایک لوگوں کو اس سے آشنائی ہو۔ تو پی ایم صاحب سے بہتر تو بندہ نہ تھا اور نہ ابھی آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئے گا، جتنے وہ آنیسٹ ہیں اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ ان کو کسی چیز پہ، ہزار باتوں پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی آنیسٹی پہ، ان کی دلیری پہ، پاکستان سے محبت پہ تو کوئی ان کا میچ نہیں ہے۔ کیانی صاحب، جب آپ ہیلتھ منسٹر تھے تو اس وقت ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے اقدام ملتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ جو کارڈ کا جو ویژن تھا وہ تو پی ایم صاحب کا تھا۔ ظاہر ہے جب منسٹری میں ہم آئے تو پی ایم صاحب کا یہ فوکس تھا کہ غریب ترین لوگوں کو نا ہیلتھ کارڈ دیا جائے، اور اسی جو ویژن تھا، ظاہر ہے ہم تو ان کی ٹیم ہے، تو لیڈر تو عمران خان صاحب ہیں، تو ہم نے اس ویژن کو لے کے آگے چلے، اور یہ کارڈ ہم نے پہلے 6 مہینوں میں اس کا پورا اجرا کیا، اور پی ایم کے ساتھ پی ایم صاحب خود گئے، اور ہم نے فاٹا میں، اسلام آباد میں اور باقی اضلاع میں، ساؤتھ پنجاب میں جو غریب اضلاع تھے وہاں پہ ہم نے شروع کیا۔ یہ تقریباً کوئی 4 کروڑ کے قریب لوگوں کو ملنا تھا اور مل رہا ہے، ابھی بھی یہ اس کی چل رہا ہے، کیونکہ باقی اتنے اسی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی رفتار سے تقریباً اس کی ریزن یہ ہے کہ بنیاد رکھ دی گئی تھی، اس کو آگے چلا دیا گیا تھا، کوئی ایسا کام نہیں جو رکا ہو، کیونکہ اس کے بعد احساس پروگرام آ گیا، اس کا زیادہ مینڈیٹ زیادہ بڑا تھا، تو جب ظاہر ہے کہ جو دوسرا بڑا پروگرام آیا تو اس کی کوریج زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا، یہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، بڑا اسپیڈ سے چل رہا ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے، اس کی فاؤنڈیشن لے کر دی تھی پی ایم صاحب خود جا کے انہوں نے، اور ان کا ویژن تھا، اور ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارا بھی ظاہر پاکستان ہمارا ملک ہے، غریب عوام، ظاہر ہے میں خود ایم این اے بھی ہوں، تو ظاہر ہے میرے حلقے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو یہ ہیلتھ کے بڑے پرابلمز ہیں۔ ایجوکیشن ہیلتھ جو ہے نا وہ بیسک ایسی چیز ہے جسے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو وہ ایک پی ایم صاحب وہ ختم نہیں ہوا، ڈیفینیٹلی بڑی سپیڈ پہ ہے، لیکن آبویسلی اس سے بہت بڑے بڑے پروگرام آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گیا۔ آپ جب منسٹر تھے آپ بڑے ایکٹیو تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ ہسپتالوں کا وزٹ کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کو آپ کی منسٹری سے ہٹا دیا گیا؟ دیکھیں، میں بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں جاتا تھا وزٹ کرتا تھا تو پی ایم صاحب کو میں ساتھ لے کے بھی جاتا تھا، اور فوٹیج آپ کبھی دیکھیں گے تو وہاں پہ پی ایم صاحب ایک گاڑی میں جاتے تھے، کبھی شام کو، کبھی دن کو، کبھی رات کو، اور وہ بڑی وزٹس انہوں نے کیے۔ دیکھیں، ایک ایکٹیویٹی ایک اور چیز ہے، لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے، آپ نے دیکھا ڈاکٹر کو لے کے آئے، خیر باقی معاملات تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ آئے، اس کے بعد بھی ڈاکٹر فیصل آئے ہیں، تو کیونکہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک ٹیکنیکل بھی ہے، تو پی ایم صاحب نے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہا کہ ٹیکنیکل بندے کو یہاں لانا چاہیے۔ جی کیانی صاحب، جب آپ سیکرٹری جنرل بنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے کارکن ہیں ان میں شکوے شکایات ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے جب سے آپ نے گورنمنٹ بنائی ہے، تو آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری آئی ہے، آپ نے اس شکوے شکایات کو، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کارکنوں کے ساتھ رابطے کیے یا آپ نے پاکستان بھر کے دورے کیے تنظیم نو کے حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں ابھی کیونکہ ابھی ہم چلا رہے ہیں اس کو آگے، لیکن میں گیا گلگت بلتستان بھی گیا، میں نے سندھ کا بھی دورہ کیا، ابھی میرا 15 سے لے کے 21 تاریخ کو پھر سندھ کا دورہ بائی روڈ، تقریباً تمام شہروں کو ہم ہٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں وہ آ نہیں سکتے، نزدیک کے جو پنجاب کے لوگ یہاں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ نارتھ کا اور ہم ساؤتھ کا ویسٹ کا سارا دورہ کر رہے ہیں، تو جو پہلا فیز ہے وہ ہمارا اناؤنس بھی ہو چکا ہے، اور 15 سے لے کے وہ 21 تک ہے، اور بائی روڈ ہی جانا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کے شکوے گلے ہوتے ہیں، لیکن موقع پہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپس میں بھی انٹینگل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایک آربیٹریشن کے تھرو ایک اچھے طریقے سے ان کو آپس میں جل کرنا مقصد ہوتا ہے۔
یہاں بیٹھ کر کام آبویسلی نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ ہم آگے اس کے لیے موو آن۔ یہ بتائیں کیانی صاحب کہ خان صاحب نے، آپ کی گورنمنٹ نے پیٹرول کے جو پرائسز ہیں وہ تو نیچے کیے، پیٹرول سستا ہوا، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ عام عوام تک جو ہے وہ اس کے ثمرات نہیں پہنچے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی ہم نے سب سے پیٹرول کم کیا، اس میں امپیکٹ آیا۔ دیکھیں یہ قوم اور جو مافیا ہے نا، اور جنرلی بھی میں آپ کو بتا دوں یہ مینٹلی اس لیے تیار نہیں ہے، وہ چیز کم بھی ہوتی ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے نا سسٹم کے اندر انٹرینچ کر کے، جو مافیاز ہیں وہ اس کو رجسٹ کرتے ہیں۔ یہی مقصد تھا اس 24 سال کی جدوجہد کا کہ ہم یہاں پہ آئیں، ریئیکشنز آئیں گے، ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جو اسٹیٹس کو ایک دم جڑ سے آئیں گے اور پھینک دیں گے اڑا کے۔ ہم نے انشاءاللہ ہم فوکسڈ ہیں، آپ دیکھیں گے وتھ پیسیج آف ٹائم، جہاں عمر ہو 72 سال وہاں پہ 2 سال کی کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہوتی، لیکن جو 2 سال میں ہم نے کر دیا، ہم کولیجن کورس پہ تھا، اکنامک کولیجن کورس تھا جسے ہم نے ڈائیورٹ کیا ہے، اس کو ٹھیک کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وتھ پیسیج آف ٹائم بڑے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں، لانگ ٹرم پروجیکٹس آ رہے ہیں، شارٹ ٹرم آ رہے ہیں۔ یہ کووڈ ایک اتنا بڑا، جس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں تو کووڈ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ دنیا ابھی تک اس کے اثرات سے نکلی، اور پاکستان کو آپ اگر پڑھیں گے، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پڑھیں، امریکہ کی ٹاپ اخبارات پڑھیں، تو جس طریقے سے پی ایم صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے نا، یہ ہسٹورک ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو ایشوز آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ریزالو کریں گے اور ویل موو فارورڈ۔ کیانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے، آپ کی کیبنٹ نے کشمیر کا نقشہ جو ہے وہ پاکستان کے میپ کے ساتھ سرکاری طور پر آپ نے ایڈ کیا، اس کا سرکاری طور پر آپ نے اعلان کیا، اپوزیشن نے بڑی تنقید کی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، شاہ راہ کشمیر پاکستان کی، اور اس میں بالکل کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقشہ ہم نے بنایا کیا، یہ نقشہ ہے، یہ نقشہ ہے پاکستان کا، یہی نقشہ ہے۔ لیکن پہلی بار آپ کی کیبنٹ نے سرکاری سطح پر، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے سرکاری سطح پہ، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم یہاں بلا کے مودی کو اپنے ذاتی کھانوں پر یا بچوں کی شادیوں پر نہیں بلاتے۔ خان صاحب بڑے کلیئرٹی ہے ہمارے سب میں کہ یہ ملک، یہ جو عوام ہے، یہ کشمیری، ان کا آپس میں دل ملتا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ اور پی ایم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، سیدھے آدمی ہے، ہماری فورسز قربانیاں دے رہی ہے کب سے، 72 سال سے لوگ دے رہے ہیں، سویلین جو بارڈر پہ ہیں ان کو تو ان کی قربانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم نے اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اور یہ نقشہ ہے ہمارا، اور جو اس کو ہم نے پہلی دفعہ اس کو آفیشلی ہم نے اس کو لانچ کیا ہے، بیکاز یہ ڈیلے کر دیا تھا ہم نے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب کر دیا، اب انشاءاللہ ہم آگے ول موو فارورڈ۔ یہ ہمارے ہی نقشہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا یہی قد کاٹ ہے اور یہی اس کا اسٹرکچر ہے۔ کیانی صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے یوتھ کو فرنٹ سمجھتی تھی، کہ فرنٹ لائن پہ یوتھ لڑتی تھی، آپ کی کیمپین ہو، آپ کے جلسے ہوں، جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ تھوڑی بیک پہ چلی گئی ہے، یا آپ کا رابطہ اسی طرح ہے پہلے کی طرح؟ دیکھیں ابھی جو نیا ٹائیگر ہمارے فورس بنائی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے 15 لاکھ یوتھ، زیادہ میجورٹی یوتھ ہی کی ہے جو آئے ہیں، اور بڑی پرو ایکٹیولی، ابھی ریسنٹلی میں نے 4 دن پہلے ان کا پروگرام بھی کیا ہے، اب اس وزٹ میں بھی ہم یوتھ ہی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ اوبیسلی جب گورنمنٹ بڑھتی ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اب چاہے نئے گھر میں کیوں نہ چلے جائیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں بھی جا کے سسٹمس کو اپنی جگہ پلیس کرنا ٹائم لگتا ہے۔ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے، اور دنیا میں جو لوسٹ ایج، جو ایوریج ایج پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ کی ہے، میجورٹی یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں، ایجپٹ میں، پاکستان میں، دنیا کی باقی تو 40% ہے، ہمارا یہ 22% ہے۔ یوتھ کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، ہم نے ان کو اکوپ کرنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ اور روزگار کے ساتھ، اس کے لیے ہم نے بڑے میگا پروجیکٹس والا بھی کیے ہیں۔ یوتھ کا ایک دم ظاہر، جب گورنمنٹ آتی ہے تو ظاہر ایک چیز کو، سسٹم کو آپ نے چلانا ہوتا ہے، اس دوران ہوا ہے، لیکن اب آپ کو دیکھ لیں یوتھ بڑی پرو ایکٹیو ہے، اور میں خود ان سے انٹریکٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو کمی پیشی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہم اس ایکسٹریم پہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی، جب میں ابھی یہ جو دورے ہوں گے اس میں ساری یوتھ بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ جا کے ان کو پروموٹ بھی کریں گے، ان کو فرنٹ پہ لے کے آئیں گے کہ یوتھ ہی نہیں چلانا ہے پاکستان، فیوچر انہی کا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے جو اپنا رول پلے کرنا تھا وہ کیا، اور مزید جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی یوتھ ہے جسے ہم نے اکوپ کرنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ اور ٹریننگ کے ساتھ اور ٹیکنیکس کے ساتھ، تاکہ وہ آگے آ کے، اور آنیسٹی کے ساتھ، تاکہ وہ آگے آئیں۔ خان صاحب نے افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کیا، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کن ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر آگے لے کر چلے گا اور دنیا بھر میں اپنا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں پاکستان کا بالکل موقف ہی بالکل کلیئر ہے۔ افغانستان میں ہم نے دیکھا جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہمارا فارن پالیسی اس وقت کسی دنیا کی سرویز اٹھا لیں،
اس وقت جو بیسٹ فارن پالیسیز اس دور میں چل رہی ہے. پی ایم نے اس کو لیڈ کیا, آپ کے کشمیر کے امبیسڈر بھی بنے, ان کے لیے بولے بھی, افغانستان کے ایشوز کو ریزالو کیا. اب افغانستان میں آپ دیکھتے رہے کتنے دھماکے یہ ہو رہا تھا, چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. جی بالکل, یہ لیڈرشپ تھی, یہی لیڈرشپ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہوں گا, لیکن لیڈ پی ایم صاحب نے لی, اور ان کا ویژن تھا. آپ ابھی بھی اٹھا لیں, کوئی بھی نیوز پیپر اٹھا لیں, پاکستانی چھوڑ دیں, انٹرنیشنل اٹھائیں, آپ دیکھ لیں. خانی صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا جو ایک وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ, ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا لاہ عمل نظر نہیں آتا. فیوچر پلان کیا ہے؟ دیکھیں فیوچر پلان میں تو بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں, جس میں اب دیکھیں فیوچر پلان میں آپ کو بتاؤں کہ دبیر بھاشا ڈیمز وغیرہ ہیں, محمد ڈیم ہے, اس طرح آپ کے ریلوے فیز 1 جو آ رہی ہے, بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, وہ ہیں. تو یہ نوکریاں ہیں, انڈسٹری کو ہم نے اٹھایا ہے. پہلی بار پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھی ہیں, بڑے عرصے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. ایکسپورٹس کیسے اوپر جاتی ہیں؟ جب پروڈکشن چلتی ہے, پروڈکشن میں آپ کی لیبر چاہیے ہوتی ہے. ہمارا پلان تھا, لیکن ہمیں ضرور دنیا کو سیٹ بیک ہوا ہے کووڈ سے, لیکن اس سے اب نکلے بھی ہم سب سے پہلے ہیں. انشاءاللہ یہ آنے والے دور میں ہمارے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور یہ پلانٹیشن میں انوالو کیا, حالانکہ اس میں وہ نہیں ہے, لیکن یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اسی طرح انڈسٹری اب بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. ہمارے اب کنسٹرکشن انڈسٹری میں 1300 ارب روپیہ پلج کیا ہے کنسٹرکشن کے لوگوں نے, 1300 ارب پلس جو ہم نے بینکس کے اندر لاز کی امینڈمنٹس کی ہے, نئے لاز لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو اپنے گھر بنانے کی. کم پیسہ آپ نے دیکھا کتنا کم ہو گیا ہے انٹرسٹ, وہ بھی اکانومی میں آ رہا ہے. ہم نے ریلیف دی ہے بینکوں کے اندر تاکہ لوگوں تک وہ ریلیف پہنچے. تو یہی سارے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اٹھاتے ہیں امپلائمنٹ کو. انشاءاللہ اگلے آپ 3-4 ماہ میں دیکھیں گے ایک جو دا بال ول بی سیٹ رولنگ, وہ آگے کے چلنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ کیانی صاحب, آج آپ نے اپنے ٹائم دیا, ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری جنرل PTI عامر محمود کیانی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.